قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 جنوری ہے، 18 جمادی ثانی ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، سطح میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، قرآن میں جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورۃ البقرہ کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف سے آپ کی حد عزیز شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مصری صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین جو ہے وہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کریں گے اور ہماری جہاں پہ بات رکی تھی وہیں سے اپنے پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ قبلہ مولا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار اور ان کے دشمنوں کی پیروی سے انکار کا حکم قرآن میں یعنی سورۃ البقرہ میں کس آیت میں موجود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ لکم عدو مبین۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں 208 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو سلم میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بعض روایات جیسے کہ تفسیر قمی میں جلد نمبر 1 صفحہ 71 پہ علی ابن ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ادخلوا فی السلم سے مراد کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور اس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی اعمالی میں جلد نمبر 1 صفحہ 306 ذکر کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافتن، ایک تو ہے ظاہر قرآن، طبعا وہ بھی حجت ہے، یعنی اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، ایک ایسی نصیحت ہے کہ جس نصیحت کو قرآن نے تمام مومنوں کے لیے قرار دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں مثلاً تو روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر نماز روزہ دونوں انجام پا گئے تو حج و زکوٰۃ میں مسئلہ ہے، اگر حج و زکوٰۃ انجام دے دی تو خمس ادا کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر حقوق اللہ ادا کیے جا رہے ہیں تو حقوق العباد میں کوتاہی ہے، اگر حقوق العباد ادا کیے جا رہے ہیں تو تزکیہ نفس میں مشکل ہے، یعنی کہیں تکبر ہے، کہیں حسد ہے، کہیں دکھاوا ہے، بہت ساری چیزیں جو انسان کی روح کو لگی ہوئی ہیں، ان تمام کی طرف خدا جو ہے ان تمام کے امور کو حل کرنے کے لیے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے فرما رہے ہیں پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ظاہر قرآن ہے، یہ بھی مطلوب ہے مومنین سے، اور باطن قرآن جو میں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی علی کا حوالہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلم میں داخل ہونے کا پورے طور پہ مطلب کیا ہے، خدا کیا طلب فرما رہے ہیں؟ فرمایا ادخلوا فی ولایت علی ابن ابی طالب، کہ آپ سب علی علیہ السلام کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو اللہ پہ ایمان ہے، رسول خدا پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، یہ سارے ایمان لانے کے بعد جو مرحلہ اور مرتبہ ایمان ہے، اس کے بعد خدا فرما رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اور دین کامل کو اپنانے کے لیے ولایت علی علیہ السلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس بات کی گواہی سورہ مائدہ میں دوسرے مقام پہ بھی موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
اور تمہاری نعمت کو پورا کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہوا. یعنی ایسے اسلام سے خدا راضی نہیں ہے جس میں ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا اس مقام پہ یہ باطن قرآن ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور جم بندی بھی کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا ممکن ہے یہ کنسیپٹ ہو کہ اسلام میں داخل ہونا کچھ اور میننگ رکھتا ہے، ولایت میں داخل ہونا کچھ اور میننگ رکھتا ہے. پورے اسلام میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان ولایت محمد و آل محمد کا اقرار نہ کر لے. اور جب پورے اسلام میں داخلے کا بھی یہی مطلب ہے محمد و آل محمد کا حکم ہمارے اوپر چلے گا، اور ولایت علی اور اولاد علی معصومین علیہ السلام کی ولایت کا بھی ہمارے اوپر چلنے کا یہی حکم ہے، ان کی ولایت کے اقرار کا، کہ ان کے ہر حکم کی پیروی عقیدے میں بھی عمل میں بھی 24 گھنٹے کی لائف میں انسان نے ان کی پیروکاری کرنی ہے. اور یہی ہے ولایت میں مکمل داخلہ. فقط زبان سے کہہ دینا کہ ہم ان کو مولا مانتے ہیں یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس مولا ماننے کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ اٹھائے تو مولا کی مرضی کے مطابق، کان سے کچھ سنے تو مولا کی مرضی کے مطابق، زبان سے کچھ بولے تو مولا کی مرضی کے مطابق، دل میں کچھ سوچے بھی تو مولا کی مرضی کے مطابق. یہ ہے ولایت میں مکمل داخلہ، اور یہی ہے اسلام میں مکمل داخلہ. تو اس مقام پہ امام صادق علیہ السلام آگے آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے خطوات اور اس کے راستوں کی پیروکاری نہ کرو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لا تتبعوا غیر علی ابن ابی طالب، یعنی علی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی نہ کرو، کیونکہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی اگر آپ پیروی کرو گے تو گویا آپ لوگوں نے اسلام کی پیروی نہیں کی اور دین کی پیروی نہیں کی، بلکہ شیطان کے راستے کی پیروی کی ہے. یہ اس کا باطن قرآن ہے، اور اس باطن قرآن کی تائید جو ہے مختلف آیات سے ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. یہ کافی کتاب، کافی بڑی معتبر کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ 417 پہ روایت ہے. فرماتے ہیں یہ جو خدا فرما رہا ہے سلم میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، فرمایا اس سے مراد ہے فی ولایتنا. خدا فرما رہا ہے اے مومنو ہمارے یعنی اہل بیت کی ولایت میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ کتاب جو ہے حسن ابن ابی الحسن الدیلمی جنہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کے مطابق بھی امام باقر علیہ السلام سے فرمان مبارک ہے. فرماتے ہیں سلم ولایت امیر المومنین و ولایت اولاد ہی صلوات اللہ علیہم اجمعین، کہ سلم سے مراد علی کی ولایت بھی ہے اور علی کی معصوم اولاد کی بھی ولایت مراد ہے. اور اس کے بعد جو ہے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہے اپنی کتاب اعمالی صدوق میں ان کی مجلس نمبر 41 رقم 9 پہ جو ہے یہ روایت موجود ہے، جس میں معصوم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت کا ایک لمبا سلسلہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اسلام تک روایت پہنچتی ہے، اور اس میں خدا کی طرف سے یہ حکم آتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن ناری، کہ علی کی ولایت خدا فرما رہے میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میری جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا. محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے مولا امیر مومنین کی ولایت کے اوپر اس کے ولایت کے لیے جو حکم نازل ہوا اس کے اوپر آپ نے دلائل دیا، اور جو ان کے دشمنوں کی پیروی سے روکنے کا حکم ہے اس کو بھی واضح طور سے قرآنی ادلہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائے. تو اس گفتگو کو مزید جو ہے وہ قبلہ آگے بڑھائیں گے کہ نمازی اور بے نمازی جو ہے اگر ہو حقدار اہل بیت تو کس طرح سے دونوں جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ عموماً اگر کہا جاتا ہے کہ نماز قبول ہو گئی تو انسان کے سارے اعمال قبول ہو گئے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، مگر اگر ان کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے، ولایت اہل بیت ہے، تو کیا ذریعہ ہے، کس طرح سے وہ بخشش پائیں گے؟ جی سورہ بقرہ کی 251 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد خدا فرما رہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا لفسدت الارض،
تو زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر اس کا فضل ہے. اس آیت کے ضمن میں جو روایت ہمارے سامنے ہے، کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 451، قرآن کے بعد معتبر ترین کتابوں میں سے کافی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہمیشہ آتی ہے. تو اس میں جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان اللہ عز و جل یدفع بمن یصلی من شیعتنا. طبعا یہ باطن قرآن ہے. ظاہر قرآن یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض فاسد لوگوں کو خدا جو ہے فساد سے روکتا ہے. کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. قرآن فرما رہا ہے کتنا ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے خدا کی نصرت سے ایک چھوٹا گروہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ بڑے گروہ پہ غالب آ جاتا ہے. جیسے بدر میں ایک گروہ جو ہے حق کا گروہ باطل پہ غالب آیا، خندق میں، احد میں، اسی طرح خیبر میں، اسی طرح بہت سارے اور موارد پہ مولا علی کی جنگیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی جنگ جو ہے ایک گروہ خدا نے دوسرے گروہ پہ غلبہ دیا. اور اگر یہ جو ہے نا بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض فاسد اور بے دین اور مستقبرین کو دور نہ کیا جاتا تو زمین میں تباہی ہوتی، بربادی ہوتی، فساد و فتنہ ہوتا اور بنی آدم کی نسلیں تباہ ہو جاتی، دین سے دور ہو جاتی، حق لوگوں تک نہ پہنچتا. یہ ظاہر قرآن بھی حجت ہے، لیکن اس کا باطن جو امام فرما رہا ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوا وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے باطن کون کون سے ہیں، اور فرماتے ہیں قرآن کے 70 باطن ہیں اور ہم 70 ہی کو جانتے ہیں. یعنی اس کے 70 ایسی تفسیریں ہیں کہ امام جو نئی ایک سے مختلف تفسیر لائیں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. لہذا اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ خدا بعض لوگوں سے بعض کے ذریعے سے جو دوری یعنی بعض چیزوں کو دور کرتا ہے وہ کیا ہے، ان اللہ عز و جل یدفع بمن یصلی من شیعتنا امن لا یصلی من شیعتنا. کہ اگر جو ہمارے کچھ شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ذریعے سے ان شیعوں سے بعض مصائب بعض مصیبتیں خدا دور کرتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا. اگر سارے شیعہ نماز چھوڑ دیتے تو سب کے اوپر جو ہے خدا کی طرف سے مصیبت آ جاتی اور یہ ہلاک ہو جاتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِمَنْ يُزَكِّي مِنْ شِيَعَتِنَا عَمَّنْ لَا يُزَكِّي. اسی طرح خدا جو ہے ہمارے ان شیعوں کے ذریعے سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں دوسرے شیعوں کے اوپر جو مصائب آنے والے ان سے خدا روک دیتا ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر وہ سارے شیعہ زکوٰۃ نہ دیتے امام فرماتے ہیں تو سب کے سب جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبت آ جاتی. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْفَعُ بِمَنْ يَحُجُّ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَا يَحُجُّ. اسی طرح خدا جو ہے ان شیعوں کے ذریعے سے جو حج کرتے ہیں دوسرے وہ شیعہ جن پہ حج واجب ہوتے ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اگر سارے شیعہ حج نہ کرتے سب کے اوپر مصیبت آتی. اور اس کے بعد جو ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الْحَجِّ لَهَلَكُوا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کہ اگر خدا بعض لوگوں سے جو مصائب ہیں دوسرے بعض لوگوں کی وجہ سے دور نہ کرتا تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن اللہ تعالی عالمین کے اوپر صاحب فضل ہے اور اس کے فضل کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے ہلاکت سے بچی ہوئی ہے. جیسے کہ بعض روایات میں کہ اگر امام ایک لحظہ کے لیے یہ زمین جو ہے حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنے اہل کو ساتھ لے کے تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ امام جو وقت ہوتے ہیں ان کے وجود کی برکات ہیں، چاہے وہ غیبت میں ہوں یا وہ ظاہر ہوں. تو ان کے غیبت کی سب سے بڑی برکات میں سے ہے کہ آج دنیا جو کچھ دنیا میں فوائد حاصل کر رہی ہے، جو کچھ ان کی ترقی ہے، جو کچھ ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے وہ غیب امام کے وجود کی برکت سے ہیں. لہٰذا اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا ان مومنین کو جو ان کے ذریعے سے جو عمل کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ایسے مومنین سے بلائیں ٹلتی ہیں کہ جو خدا نہ خواستہ کوتاہی کرتے ہیں یا معرفت کی کمی ہے یا غفلت ہو جاتی ہے ان سے بلائیں ٹلتی ہے، ان مومنین کا بھی شکریہ خدا کے شکر کے ساتھ انجام دینا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور فلسفہ جیسے کہ بعض روایات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ جو اتنے مصائب آئے بعض روایات بتاتی ہیں
کہ خدا کی طرف سے یہ اختیار تھا کہ اے وقت کے امام، یا آپ مصیبت کو تحمل کر لیں یا پھر آپ کے تمام شیعہ جو ہے بہت بڑے مسائل میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو امام کا عطف اور رحمت کا جو جنبہ تھا، امام نے خدا سے دعا کی پروردگار میرے اوپر مصیبت کو جو ہے نازل کر دے، لیکن میرے شیعوں کو اس عمومی مصیبت سے محفوظ رکھ۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا خدا کا ایک نظام ہے، خدا نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے تحت اگر کوئی خلل کرے گا، خدا کی اطاعت میں کوتاہی کرے گا، محمد وال محمد کے فرمان پہ کما حکم عمل نہیں کرے گا، تو اس صورت میں وہ مصائب کا آنا اور وہ مشکلات کا آنا ایک طبیعی امر ہے، اور اس سے ان مومنین کے گناہ ختم ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن مومنین کو چاہیے کہ ان کے اندر تنافس اور رشک کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے بارے میں ہمارے چاہنے والے نہ گھبرائیں، بلکہ جنت میں اعلیٰ مرتبے حاصل کرنے کے لیے تو جو بندہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے قبر میں حشر میں مشکلات ہوں گی، آخرکار جنت چلا جائے گا لیکن مشکلات جھیل کے جائے گا۔ اس کی سادہ سی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک بڑی کمفرٹیبل جو ہے نا سفر، چاہے ایروپلین پہ چاہے کسی سورس کے ذریعے ایک بندہ بڑا آرام دہ سفر کر رہا ہے اس میں، اور جو ایک پیدل اور بڑی مشکلات جھیل کے سفر کر رہا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہذا آخرت کے سفر کی بھی مومنین کو اس رغبت کے ساتھ کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں، اور ہم اس جنت میں چلے جائیں جس جنت میں محمد و آل محمد ہوں گے، سب سے بلند ترین جنت، اعلیٰ ترین جنت، اس کے لیے عمل کریں۔ ورنہ جنت میں اگر چلے بھی گئے اور ایسی جنت میں گئے کہ جہاں پہ وہ درجہ نہ ملا تو یہ خسارہ مومن پھر حسرت کرے گا۔ لہٰذا مومن عمل میں اس وجہ سے آگے بڑھے، کوئی بھی اس نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں کوتاہی اس لیے نہ کرے تاکہ محمد و آل محمد والی آل و عرفت جنت میں ان کے ہمسائیگی میں اور ان کے پڑوس میں زندگی گزار سکے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں اور جو عمل صالح انجام نہیں دیتے مگر عقائد کے اعتبار سے وہ کھوٹے نہیں ہیں، وہ پورے اترتے ہیں، تو کس طرح سے ان کی جو ہے وہ بخشش بھی کی جائے گی، اور مگر ایک حسرت ان کو رہے گی کہ کاش وہ عمل صالح انجام دیتے تو ان کے درجات بھی جنت میں عالی ہوتے۔ یقیناً جن کے اذان عالیہ تک یہ بات پہنچی ہے انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہماری اس کوشش اور سعی کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والوں کو قرآن نے کن الفاظ سے ذکر کیا ہے قبلہ؟ جی، سورہ بقرہ کی 253 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، کہ ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کی، ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بعض پہ بلند کیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی ابن مریم کو ہم نے واضح نشانی عطا کی، وایدناہ بروح القدس، بروح القدس، اور روح قدس کے ذریعے ہم نے جناب عیسیٰ کی تائید کی۔ ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد یہ ایک دوسرے سے جنگ نہ کرتے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، ولکن اختلفوا، اور ان واضح نشانیوں کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمنا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال اور جنگ نہ کرتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن جو ہے پروردگار جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کی جو ہے تعویل کے اعتبار سے جو بعض روایات جیسے کہ احتجاج تبرسی رضوان اللہ علیہ کی بڑی معتبر اور مشہور کتاب ہے، اور مصادر میں سے یہ کتاب، اس میں اسبغ ابن نباتہ جیسے معتبر راوی سے امیر المومنین سے کہ خدمت میں ایک شخص آتا ہے جیسے کہ روایت بتا رہی ہے، فقال یا امیر المومنین ہؤلاء القوم الذین نقاتلہم الدعوہ واحدہ والرسول واحد والصلاۃ واحدہ والحج واحد فبماذا نسمیہم۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے امیر المومنین،
کہ جن لوگوں سے ہماری جنگ ہے یا جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کی اور ہمارا دعویٰ ایک ہے اور دونوں کا رسول ایک ہے، نماز ایک ہے، حج ایک ہے، پھر ہم ان کو کون سا نام دیں جب صاف صاف چیزیں ظاہراً ایک جیسی ہیں، سب ایک جیسی ایک ہے۔ ہی چیز کے ماننے والے ہیں، ایک ہی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیا نام دیں؟ فقال علیہ السلام لہو سمیہم بما سماہم اللہ فی کتابہ، امام نے قرآن سے دلیل پیش کی، ان لوگوں کو جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں وہی نام دو جو اللہ نے قرآن میں ان کو نام دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا فقال الرجل ما کل فی کتاب اللہ عالمہ، تو شخص نے کہا یا مولا میں تو وہ ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں جانتا ہوں۔ فقال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا اما سمعت اللہ یقول، کیا تو نے یہ نہیں سنا، یہی آیت مولانا تلک الرسل والی امام نے تلاوت کی، اور آخر میں جا کے یہ یہاں پہ بات جو اصل قرآن میں محل شاہد ہے، جو ہمارے اس کلام سے ریلیٹڈ جو بات ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، اس پہ غور کیجئے گا، رسول سبحان اسلام اللہ۔ نے دعوت ذوالعشیرہ میں بتا دیا کہ میرے بعد میرے جانشین، میرے وصی، میرے خلیفہ علی سبحان ابن اللہ۔ ابی طالب ہیں۔ غزوہ تبوک پہ بتا دیا کہ سنی شیعہ کتابوں کے اندر متواتر اور صحیح و سند اور سب کی متفق علیہ حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کا میرے نگاہ میں، میری بارگاہ میں وہی مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ کی بارگاہ میں تھا، جیسے ہارون موسیٰ کے وصی تھے اسی طرح آپ بھی میرے جانشین اور وصی ہیں، لیکن میرے بعد سبحان اللہ۔ نبی کوئی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو بھی مسلمانوں کو، امت کو بتا دیا رسول خدا نے، اور مختلف جگہ پہ شب ہجرت پہ اپنے بستر پر سلا کر بتا دیا سلا کہ کے میری بتائیں۔ جگہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، علی میری ابن طالب خلافت ہے۔ چاہے مدینے میں چاہے مکے میں، خلافت کا سنبھال سکتا ہے، دین کو ذمہ داری دین کی لے سکتا ہے، دین کا وارث اور قرآن کا وارث بن سکتا ہے تو وہ علی ہے۔ اس لیے سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، تبرے والی سورت، اللہ نے ایک پوری سورت ہی رکھ دی تبرے والی سورت۔ ابھی بھی لوگوں کو تبرے کا کنسیپٹ سمجھ نہیں آیا، قرآن میں اتنی بڑی سورت جس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ وہ واحد سورت ہے کہ خدا نے اپنی رحمت جو ہے اس جگہ ذکر نہیں کی، یعنی جہاں تبرہ ہوگا وہاں رحمت خدا نہیں ہوگی۔ تبرے کے مورد پہ مشرکین سے اللہ اور رسول بیزار ہیں اور بیزاری کر رہے ہیں، وہاں بھی علی کو بھیج کے ان مشرکین ایام میں جب مشرکین کے فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اکیلے علی نے جا کے وہ سورہ برات پہنچائی اور لوگوں کو سمجھایا کہ قرآن کا وارث، سورہ قرآن کو بارات پہنچانے والا۔ پہنچانے میں بھی تو، سورہ برات کے پہنچانے میں بھی تو ہوا تھا نا، پہلے کیا کسی کے اور کے ہاتھ بھیجی تھی، پھر بلا لیا تھا، پھر مولا کو بھیجا تھا، اس کی کیا علت تھی؟ اس جی کی غایت کیا تھی؟ جی بالکل، آپ صحیح پہنچے، یعنی امت کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ ایک شخص کو اگر بھیجا جا رہا ہے اور پھر اس سے واپس لی جا رہی ہے، تو جب ایک صورت کا کوئی وارث نہیں بن سکتا تو پورے دین کا، پورے قرآن کا وارث کیسے بن کن کے سکتا ہاتھ ہے؟ بھیجا تھا؟ کن کے ہاتھ بھیجا تھا؟ جی جی، وہ پہلے حکمران کے ہاتھ میں بھیجا گیا تھا، اور یہ سنی شیعہ کتابوں میں بات معروف ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بھیجا، پھر واپس بلایا، اور خدا اور رسول کا یہ انتظام تھا کہ امت سمجھ لے کہ ہم فقط ایسے اشتباہ میں علی کو نہیں بھیج رہے یا ابو بکر کو نہیں بھیج رہے، بھیجا بھی جان بوجھ کے، خود بھیجا خدا کے حکم سے، اور واپس بھی بلایا اور علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی اس قابل ہیں کہ قرآن پہنچائیں اور قرآن کے وارث بنے اور قرآن کی حقیقت کو پہنچائیں۔ اور اس میں چونکہ مشرکین سے برات تھی، اور خدا صحیح۔ چاہتا تھا کہ وہ برات کرے مشرکین سے جس نے خود شرک نہ کیا ہو، اور وہ علی کے سبحان بارے میں اللہ، تو سبحان سنی شیعہ کا اتفاق ہے، علی کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ اتنا کرم کیا کہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ تو یہ سارے سبحان اللہ، فلسفہ ہے غدیر، پھر غدیر پہ سارے صحابہ 1,24,000 کے مجمع پہ جمع ہو کر کے سب کو بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور مولا کا معنی اولا بے تصرف ہے، جیسے قرآن میں وہ آیت جو ہے رسول خدا نے خطب غدیر میں پڑھی، الست اولا بالمومنین من انفسہم، کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ میرا تصرف ہے اور میری حکومت ہے، تو جس کے اوپر میری حکومت ہے اس کے اوپر علی کی حکومت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بینات ہیں جو اس آیت میں موسوی صاحب آ رہی ہیں، کہ ساری نشان خدا نے بتا دی علی کے بارے میں، وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا، پھر اختلاف کرنے لگے علی کے بارے میں، فَمِنْهُمْ
आमना, कुछ अली की विलायत पे ईमान ले आए, वमिनहुम मन कफरा, और कुछ लोगों ने अली की विलायत का इनकार किया। और ये जो है इस मकाम पे जैसे सूरह अनकबूत में बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत है, साला साइलुम बेअज़ाब, साला साइलुम बेअज़ाब वाक़ि लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़े। एक हारिस बिन नौमान फहरी, सब मुफस्सिर शिया सुन्नी ने लिखा कि विलायत अली के बाद हारिस बिन नौमान फहरी ने कहा कि अली की विलायत का ऐलान अल्लाह की तरफ से है या आपकी तरफ से? तो आपने फरमाया अल्लाह की तरफ से। तो उस वक्त इसने कहा, बुग़्ज़ अली में कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर अजाब आए, हालांकि खुदा ने ये कानून कुरान में बना दिया था, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि ए हबीब मैं उस वक्त तक इनको अजाब नहीं दूंगा जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन विलायत का इतना अहम पैगाम और इतना अहम कानून है खुदा की नजर में कि उसी कानून में खुदा ने तखसीस की कि अली के मुनकर, अली की विलायत के मुनकर के ऊपर अजाब आया, और खुदा ने कहा ऐसे मुनकराने विलायत अली से कोई अजाब को रोक नहीं सकता। ये सूरह अनकबूत है, इसके मर्तबे को, इसके तर्जुमे को देख लिया जाए तो हिदायत के लिए काफी है। तो इमाम फरमा रहे हैं ये सारी निशानियां, ये सारी बैनात आने के बाद फिर इख्तलाफ करने लगे अली के बारे में। कुछ लोगों ने ईमान ले आए, कुछ लोगों ने इनकार किया, और अगर अल्लाह चाहता तो ये जंग न करते, लेकिन खुदा वही कुछ करता है जो वो चाहता है। खुदा देखना चाहता है कौन इताअत करता है, इसलिए खुदा ने जंग का भी उनको मौका दिया कि करो जंग, देखें कौन हक पे है कौन बातिल पे है। और इसी रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मर्द, उस बंदे ने पूछा ना कि ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी करते हैं, हम इनको क्या नाम दें? उस वक्त मकाम पे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही नाम दो जो अल्लाह ने इनको कुरान में दिया है। तो उस वक्त इमाम ने यही आयत तिलावत की, और तिलावत करने के बाद इमाम ने फरमाया उनमें से इख्तलाफ जिन लोगों ने किया, कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोगों ने कुफ्र किया। फलम्मा वक़अल इख्तलाफ कुन्ना नहनु औला बिल्लाह व बिन नबी व बिल किताब वल हक, जब उम्मत में इख्तलाफ हो गया तो हम जो अहले बैत हैं अल्लाह के से भी ज्यादा करीब हैं, नबी से भी, अल्लाह की किताब से भी, हक से भी हम औला हैं। फनहनुल्लज़ीना आमनु व हुमुल्लज़ीना कफरू, हम वो गिरोह हैं कि जो ईमान वाले हैं और वो लोग जो हमारे मुकाबले में जंगे कर रहे हैं, बेशक नमाज पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने कुफ्र को इख्तियार किया और हमारे विलायत का इनकार किया। वशा अल्लाह क़ितालहुम बिमशीयतिही व इरादतिही, और ये जो हमारी उनसे जंग है ये अल्लाह की मशीयत और इरादे से है, जैसे कि कुरान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से। और सूरह जो है वो बकरा जो है वो तेजी के साथ इंशाअल्लाह जो है वो अपने इख्तिताम को जाएगी। उसके बाद पूरे कुरान में जहां जहां पर भी जो है वो नाज़रीन अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, चाहे वो दौड़ते हुए घोड़ों के सुमों की कसम खाई हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहरत की कसम खाई हो, तमाम ही चीजों को आपकी खिदमत में जो है वो पेश किया जाएगा। क़िबला का टाइम हमारे पास महदूद होता जा रहा है, कॉलर को भी हम शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। आपको बहुत बहुत सलाम, आपको सलाम। एक सवाल करना चाह रही हूँ, कर सकती हूँ? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी हेलो जी, मैं ये बोला, वालेकुम सलाम, ये मौलाना अब्बास साहब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी जी, आप टीवी से मैंने कहीं बहुत जगह पे पढ़ा है और कुरान में भी देखा है कि कहीं कहीं पर जो है अल्लाह ने हम करके मुखातिब किया कि हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, और कई जगह पर उसने मैं से खिताब किया। तो जरा फर्क बता दीजिए कि ये खुदा ने हम के लिए किस वक्त यूज किया और मैं किस वक्त के लिए यूज किया। बहुत कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलाम, खुदा हाफ़िज़। क़िबला, इससे पहले मैं एक नया सवाल करूं, हम कहाँ जो यूज किया उसकी इल्लत गायद क्या है, और मैं जहाँ यूज किया इसकी क्या वजह है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाले से मैं दो आंसर इसके अर्ज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अरबी लुगत के एतबार से अगर देखा जाए, बलागत के एतबार से भी बाज़ औक़ात रिस्पेक्ट और एहतराम के लिए नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो बाज़ औक़ात जो गालिबन जो एक चीज़ मारूफ है, मशहूर है, लुगत के एतबार से है, जिस पे सब का इत्तेफाक है, तमाम फिरकों का भी इत्तेफाक है, वो है एहतराम के लिए। कि अगर बाज़ औक़ात शख्सियत मुफरद है लेकिन उसके जो है ना अज़मत और एहतराम की वजह से उसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। जैसे हम उर्दू लैंग्वेज में भी हम बाज़ औक़ात एक शख्स को कह देते हैं आप, हालांकि वो तुम यानी तुम भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट और एहतराम के लिए आप कह देते हैं, और आपका सीगा जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जैसे फारसी में शुमा और इशून में है ना।
جی 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 بالکل، فارسی میں بھی اسی طرح ہے کہ شما مفرد کے لیے نہیں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مفرد کے احترام میں اسے شما کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جی بالکل، تو یہاں پہ ایک تو یہ نقطہ ہے جو متفق علیہ ہے۔ جو دوسرا نقطہ ہے وہ بندہ ناچیز نے، میں نے کسی سے سنا نہیں لیکن جو میری آپ نے ریسرچ ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا نے بہت سارے کام، بلکہ میں یوں کہوں کہ خدا نے کائنات کا جو نظام ہے، جیسے کہ 30ویں پارے میں اول مدبرات و امرن، کہ اللہ کے تمام امور جو اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے، ہوائیں چلانا، بارش برسانا، اسی طرح جو ہے کسی کی موت کے وقت روح قبض کرنا، اپنا سور پھونکنا، جو بھی ڈیوٹیاں خدا نے لگائی ہیں مختلف فرشتوں کی، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق پھر امام کے امر کے تحت، جیسے کہ سورہ لیلۃ القدر والی سورہ قدر بتا رہی ہے کہ امام کے پاس آتے ہیں ہر شب قدر کو، اور ان تمام تقدیروں کے لیے وہ امام سے اجازت اور دستخط لیتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، جیسے کہ ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے کہ ہم موت دیتے ہیں، دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قرآن میں کہ فرشتہ موت دیتا ہے، اور ایک اور مقام پہ فرما رہا ہے کہ من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کبھی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حبیب جو آپ نے پھینکا، کہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا، یعنی رسول کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے اور رسول کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پوری ان دلیلوں سے مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے جو فرشتے ہیں، خدا کے جو نمائندے ہیں، نبی اور آل نبی، ان کے فعل کو بھی خدا اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے خدا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، جیسے کہ موت کے وقت جو ہے، موت کے وقت روح قبض کرنا یا موت دینا، یعنی اللہ کی ذاتی طاقت ہے، فرشتوں کو اور محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو یہ سلسلہ توریہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ اگر خدا کے مقابلے میں ان کو لایا جائے، محمد و آل محمد کو یا فرشتوں کو، تو پھر شرک و کفر لازم آتا ہے۔ تو جب خدا نحنو کہتا ہے بعض جگہوں پہ، تو اس سے مراد یہ، جیسے کہ حفظ کی بات ہے، جیسے لوح محفوظ میں محفوظ ہے قرآن، اللہ کے پاس محفوظ ہے، جبرائیل کے پاس محفوظ ہے، رسول پاک کے پاس محفوظ ہے، ائمہ کے پاس قرآن محفوظ ہے، جو قرآن کی حقیقت ہے وہ محفوظ ہے۔ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس ہم میں اللہ بھی آ رہا ہے، محمد و آل محمد بھی آ رہا ہے، جبرائیل بھی آ رہا ہے، لوح محفوظ بھی آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اسی طرح موت دینے کے اعتبار سے خدا بھی مار رہا ہے کسی کو، اگر موت دے رہا ہے وہ بھی حقیقت ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ فرشتہ بھی موت دے رہا ہے، امام کا حکم ہو وہ بھی موت دے سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ نحنو کا صیغہ ان سب ہستیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آگے بڑھیں گے۔ عروۃ الوثقی کون ہے اور طاغوت کن کے لیے استعمال ہوا، یہ کون ہے؟ ہم لوگ طاغوت کا نام سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بعد لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی، کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت اور سرکشی کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کتاب نہج الایمان میں اس آیت کے ضمن میں جو روایت وارد ہوئی ہے، اسی طرح کتاب نخب المناقب میں بھی لآل ابی طالب، اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو بحار الانوار کی جلد نمبر 24 صفحہ 85 پہ بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس روایت کے آیت کے ضمن میں رسول خدا فرماتے ہیں من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جو اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنا چاہتا ہے، فلیتمسک بحب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پس وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا جو کسی اور مقام پہ خدا نے ارشاد فرمائی، بلا تفرقو، کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، اور ذکر وہاں بھی رسی کا ذکر،
روایت کہتی ہے کہ ایک اعرابی شخص آتا ہے رسول خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ کون سی اللہ کی رسی ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں؟ کیونکہ خدا جب مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ رسی کا تو پتہ چلنا چاہیے، اور تاکہ ہم تفرقے سے بچ جائیں۔ آج 1400 سال گزر گئے، امت اسلامیہ فرقوں میں بٹ گئی، امت اسلامیہ فرقوں کے اور تفرقے کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بہت ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں، بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ذہن لڑائے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے اور رسول کے فرمان نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تفرقے کا سلوشن کس چیز میں ہے، وحدت کے صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ امت وحدت کی طرف کیسے آ سکتی ہے؟ ایک وحدت ہے انسان کی کریشن، جو اس کے ذہن کا، اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایسے وحدت ہوگی، کچھ اپنے عقائد کو چھوڑ دو، کچھ ان کے عقائد کو لے لو، کچھ اپنی چیزیں چھوڑ دو، کچھ ان کی لے لو۔ یہ دین تو جو ہے اس طرح کی وحدت تو وہ اپنا ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہے، اکبر بادشاہ جو مشہور ہے، دین اکبری کے نام سے ایک تھا، اس نے کہا کچھ ہندوؤں سے چیزیں لے لو، کچھ سکھ سے لے لو، کچھ مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے لے لو، کچھ کرسچین سے، کچھ مختلف سے لے کے ایک نیا دین بنا دیا۔ یہ وہ دین ہے جو ہے وہ اپنی طرف سے تو اس نے سمجھا کہ یہ میں نے بہتر کیا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا جب کفار مکہ اور مشرکین نے رسول اسلام کو یہ آپشن دیا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وحدت کی اتنی اچھی صورت ہے انہوں نے پیش کی تھی۔ ایک منٹ ہمارے پاس ہے، صرف ایک منٹ ہے، پھر ہم ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ تو مفتی صاحب میں وہی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، تو اس وقت خدا نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو وحدت جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو برقرار کرنے کے لیے، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے قرآن اور رسول خدا نے جو فارمولہ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس عرابی نے جب پوچھا تو رسول اسلام نے اس عرابی کا ہاتھ پکڑ اور مولا علی کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، کہ اگر فرقہ پرستی سے، فرقہ واریت سے بچنا چاہتا ہے تو علی سے متمسک ہو جاؤ، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جو کبھی تمہیں جو ہے گمراہی کی لے کے نہیں جائیں گے اور ہدایت سے باہر نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اپنی بے حد حوضے کی مصروفیت کی بنا کے ہوتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، انتہائی مصروف، انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے۔ تو ناظرین، اس وقت ہم اپنے پروگرام کو بالکل اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اذان مغرب کا وقت جو ہے وہ لندن اور اس کے مضافات میں ہوا جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام قرآن قرآن، اس میں ایک پوری تفصیل کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ جو تمام چیزیں ہیں، جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت آپ سورۃ البقرہ کو سماعت فرما رہے تھے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کو پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد آگے ہم جو ہے گفتگو شروع کریں گے۔ تو ناظرین، اس کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات جو ہے وہ UK ٹائم سے 5:30 بجے بروز پیر